اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ میری پہلی یوٹیوب ویڈیو ہے۔ میرا ارادہ تو کسی اور موضوع پہ بات کرنے کا تھا، یعنی حالات حاضرہ کے موضوع پر بات کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی حالات حاضرہ سوشل ایشوز ہیں اور ان کو ڈسکس کرنا ہے، اور ایسے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے جنہیں عام طور پر یوٹیوب پہ بھی یا اور بہت ساری جگہوں پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ کیا بھی جاتا ہے تو وہ عام لوگوں کے فہم سے باہر ہوتے ہیں۔ تو اس چینل بنانے کا مقصد ایسے ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر برائی اور ناسور کی صورت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب میں یہ ویڈیو پلان کر رہا تھا، میری ذہنی کیفیت اچانک تبدیل ہو گئی۔ وہ کیسے کہ مجھے عشاء کے بعد اپنے ایک دوست جو میرے محلے دار بھی تھے وہ فوت ہو گئے اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنی پڑی، اور جیسے ہی نماز جنازہ میں شرکت کر کے میں واپس آیا ہوں، میرے ذہن کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے۔ میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا میں اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک اپنے دوست کو میں اس وقت میت کی چارپائی پر دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے ساتھ میں نے کافی عرصہ اچھا گزارا ہے، کچھ زیادہ تو نہیں لیکن کچھ عرصہ اس کے ساتھ اچھا گزارا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے تک اسے ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، صرف 54 سال کی اس کی عمر تھی، اور اس 54 سال کی عمر میں انسان عام طور پر اگر اسے کوئی بیماری نہ ہو تو وہ ہنستا کھیلتا ہے، اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے، اپنے خاندان میں خوش رہتا ہے، اپنے کاروباری زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن 1 سال کے اندر وہ شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور آخرکار آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلا گیا۔ ناظرین، حالات جیسے مرضی ہوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں رہنے سے ہم پر، یہاں کے غریب لوگوں پر ہر دن عذاب کا دن ہے۔ لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اس ملک کے حالات کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اس دنیا فانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، ہم پر موت آنی ہے، اور ہم لوگ اپنے اپنے وقت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، تو وہ وقت جو سا ہے اس میں نہ تو قبر میں ہم لوگوں سے اس چیز کے بارے میں سوال کیے جائیں گے کہ آپ لوگ اس معاشرے میں زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، اور آپ لوگوں نے کتنی کمائی کی ہے، کیا آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کے حالات کو بدلنے میں آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی۔ ہم لوگوں سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس سے کیا سوالات کیے جائیں گے، اور اسے اپنے کن کن اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، جبکہ ہمارے اندر سے اسلام کی تعلیمات کا بالکل بھی 1% بھی اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی لوگ اپنے کسی پیارے کو دفنا کر آتے ہیں تو ان کے بعد اول تو اس دوران ہی ان کی طبیعتوں پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ان کے درمیان ہنستا کھیلتا تھا اچانک وہ فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا، اس کے سارے کے سارے اعمال منقطع ہو گئے ہیں۔ اب وہ دوبارہ کبھی اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں، یعنی کہ اب وہ جتنی دنیا میں اس نے زندگی گزاری ہے، اب وہ اس زندگی کے اور اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کی آخرت کا فیصلہ کیا جائے گا۔
اتنے شعور کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ کوئی نہیں سوچتا، بلکہ لوگ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ تر لوگ جو سے اپنے اپنے گھروں کو نکل جاتے. بعض اوقات لوگ جو سے جنازے کے دوران بھی، جنازے کے سے پہلے بھی، اور وہ میت کے ارد گرد کے لوگ بھی، ایون کہ نماز جنازہ کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اور اگر امام صاحب تھوڑا بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کسی نیت کے بارے میں یا دعا کے بارے میں، تو وہ 2-4 منٹ برداشت بھی نہیں کر سکتے، انتظار بھی نہیں کر سکتے. یہ منظر ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جناب اس کام میں بھی کیوں دیر ہو رہی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک جو ہے نا کیجول چیز ہے. وہ اس جنازے کے، یعنی کہ کسی کے فوت ہونے کے معاملے کو بھی، کسی کے فوت ہونے کے موقع کو بھی وہ ایک عام سا موقع سمجھتے ہیں. جبکہ فوت ہونا یعنی کہ انسان کی موت جو سی ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جہاں سے انسان کے دنیاوی اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور اب وہ کبھی بھی دنیا میں دوبارہ کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا، اور وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہوا کہ جو دنیا میں اچھے اور نیک اعمال نہیں کر سکا، جو اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزار سکا، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت کرے گا، سماجت کرے گا، یا اللہ مجھے دوبارہ موقع دے، میں اس دنیا میں چلا جاؤں اور جیسے تو نے حکم دیا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزار کر دوبارہ تیری بارگاہ میں واپس آؤں. لیکن وہ موقع نہیں ملے گا اسے. اسی دنیا کے اعمال کے مطابق جب تک ہم لوگ زندہ ہیں، ہم اپنے اعمال کے مطابق اگر ہم اس چیز کا تدارک کر لیں اور اس چیز کا تہیہ کر لیں، اس چیز کو اچھے طریقے سے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، جو عمل بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس کے بارے میں ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا. یہ ایمان کا اگر حصہ نہیں ہے تو ہم بے ایمان ہیں. ہم لوگوں کے اندر اسلام اور دین نام کی چیز نہیں ہے. چاہے وہ کوئی حکومتی اہلکار ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ ایک عام ریڑھی والا ہو، عام خواچہ فروش ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی عام مزدور ہو، تمام کے تمام وہ اشخاص چاہے وہ کلمہ گو ہو یا نہ ہو. جو کلمہ گو ہے اس سے تو لازماً سوال کیے جائیں گے، اور جو کلمہ گو نہیں ہے وہ تو اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ شخص جو انسان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ تو جہنم کا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہی نہیں کیا، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے. اور جو شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود سے انکار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی کسی بھی نیک اعمال سے انکار فرما دے گا. اس کی توحید، اگر اس نے توحید کو قبول نہیں کیا تو اس کو کبھی بھی اس کے دوسرے کسی اعمال کی جزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ بات جو ان کی نا وہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. ابھی میں جو باتیں جس موضوع میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ حالات حاضرہ سے متعلق تھی، جس میں ہمارے ملک کے جو سے نا آج کل کے جو حالات تھے، بڑے سخت اور پریشان قسم کے حالات تھے. ان حالات کے مطابق میں نے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا. وہ انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کروں گا. لیکن آج میں جس احساس اور جس فیلنگ کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ میں ابھی گزر کر آیا ہوں، میں نے اس سوچ کا اظہار، میں سوچا کہ وہ سوچ کا اظہار میں آپ لوگوں کے ساتھ کر دوں. کبھی نہ کبھی اس موضوع پہ بھی مجھے بات کرنی تھی. لہٰذا میں ایک تو اپنے دوست کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے خاندانوں میں جو لوگ میرے سننے والے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاندانوں میں اور ان کے جاننے والوں میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے ماں باپ اگر کوئی وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک میرے والدین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس چیز کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم چیز کا احساس کریں کہ یا اللہ تیرا دیا ہوا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس لمحے کو ہمیں اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. اللہ حافظ. انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.